جی وعلیکم السلام. جلسہ پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ ہمیں پتہ چلا کہ کورونا کا شکار ہوئے، ماشاءاللہ آپ طبیعت آپ کی ٹھیک ہے؟ جی شکر اللہ کا. آج ہی بس ہاسپٹل سے فارغ ہوا. اچھا آج ہی آپ، اچھا اللہ ماشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مکمل شفا دے. اچھا جنرل صاحب یہ بتائیے گا، اس دوران آپ کو پڑھنے کا بھی کافی موقع ملا ہوگا اور ان حالات پہ بھی آپ کی نظر رہی ہوگی. یہ جو برطانوی اخبار کی خبر ہے اور جس میں پاکستان کے آرمی چیف کا بھی نام لیا ہے کہ انہوں نے کشمیر کے حوالے سے کچھ یقین دہانیاں کرائی ہیں، تو پہلے تو یہ بات کہ کیا پاکستان کو یقین دہانی اس وقت کرا سکتا ہے، یا یہ دونوں ملکوں کے درمیان کو جو بہتر ہوتے ہوئے تعلقات نظر آ رہے ہیں اس کے اندر کس کو کریڈٹ دینا چاہیے ہمیں؟ اور اس کے ساتھ میں ایک اور نتھی کر دوں، مجھے آج ہی خورشید قصوری صاحب نے اپنی کتاب دوبارہ بھیجی ہے اور اس کو بنیادی طور سمجھتے ہیں کہ میرا ہی وہ 4 نکاتی فارمولہ ہے جس پہ آگے کام ہو رہا ہے. تو یہ مجھے بتائے گا کیا اس کو ریوائیو کیا ہے؟ کوئی چیز تو دار بات ہے. اس میں ایڈ کر لیں 370 کا لگانا بھی، 370 بھی آیا، وہ بھی آیا. ذرا تفصیلی بتا دیجئے گا کہ اتنی جو there is a fire, there is smoke، یہ smoke آیا کہاں سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ اس میں جنرل باجوہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، میں بڑا ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں. ٹھیک. اصل قصہ یہ ہے کہ بھارت کی طرف سے انیشیٹو، اور وہ انیشیٹو ہے جو آپ نے ایل او سی کے اوپر دیکھا، اور اس کی بہت بڑی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کے انٹلیکچوئلز بہت زیادہ ان کو پریشرائز کر رہے تھے کہ چائنا کے ایکشن کے بعد چائنا کے ساتھ آپ کا محاذ پرماننٹ کھل چکا ہے، کیونکہ آپ کواد کا حصہ بن رہے ہیں، امریکہ کے ساتھ جا رہے ہیں، لہذا آپ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ڈیفیوز کریں دوسری سائڈ کو. نیچرلی جو مودی ہے اس کی پالیسی پاکستان بیشنگ اور ایک ہارڈ لائنر اور اس کی ہے، اور یہ پولیٹیکل کیریئر کے لیے اس کے سروائیول کے لیے بڑا ضروری ہے. اگر وہ اس طرف یہ ظاہر کرے کہ وہ نرمی دکھا رہا ہے یا اس کی کوششوں سے یا وہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے کہ اس کو ڈیفیوز کیا جائے، تو اس کے لیے انٹرنلی یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. اس کی پبلک کے لیے وہ اپنے آپ کو ایک ہارڈ لائنر کے طور پہ بہت دور تک لے جا چکا ہوا ہے. اور 7 سال یہی پاکستان تو 2003 کی جو ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی ایل او سی کی، اس کے بارے میں ہمیشہ کہتا رہا کہ اس پہ عمل ہونا چاہیے. یہ پاکستان کی طرف سے رکاوٹ نہیں تھی، یہ انہی کی طرف سے تھا کہ وہ مودی ایک میسج دینا چاہ رہا اپنی قوم کو، اور وہ یہ کرتا رہا. اب آج بھی صورتحال یہ ہے کہ یہ جو ایل او سی کا قصہ ہے، یہ جو بھی بات چیت ہوئی انیشیٹو بھارت کی طرف سے تھا. اس کا تجویز انہی کی طرف سے تھی کہ جی ہمیں ایل او سی پہ ٹھنڈا اب ہو جانا چاہیے، بہت ہو گیا، ہم نے کر کے دیکھ لیا. اور ہماری طرف سے کیونکہ ہمیشہ یہ رویہ رہا کہ ایل او سی پہ کشمیری دونوں طرف مارے جا رہے ہیں، نہیں ہونا چاہیے، تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ باقی جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کبھی آپ کو شوشہ نظر آئے گا کہ ابو دھابی کرا رہا ہے. ابو دھابی کی کیا حیثیت ہے اس معاملے میں؟ اگر انہوں نے کرنا ہوتا تو وہاں کچھ ہوتا ہے. کبھی آپ کو کوئی کہے گا سعودی عربیہ کروا رہا ہے. اچھا یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ایک فساد، ایک کنفیوژن بلڈ اپ کیا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں تھوڑا سا ویسٹرن پریس اور بڑا زیادہ یہ خبریں اٹھیں گی، کبھی سواسنی حیدر کی طرف سے آ جائے گی، کبھی کرن تھاپر کو کہانی ڈال دے گا. جلسہ بائیڈن کے آنے کے بعد ایک بہت بڑی گفتگو شروع ہوئی تھی، اور بہت زبردست گفتگو شروع ہوئی تھی افغانستان کے معاملے کے اندر. اور انہوں نے کہا تھا کہ لیونگ افغانستان وداؤٹ سیٹلمنٹ آف دا کشمیر ایشو ول پرووائڈ اے پلیس آف جہادیز ٹو بی دیئر، اور وہ کشمیر میں سارے پہنچ جائیں گے. تو کیا یہ امریکن انیشیٹو نہیں لگتا کہ کویڈ میں شامل کرنے کے بعد وہ انڈیا کو ایز دینا چاہتے ہیں پاکستان کی طرف سے؟ دیکھیں انڈیا کو ایز دینا تو بالکل ان کا، آپ سمجھ لیجئے کہ وہ ان کا آبجیکٹو ہوگا، اور بڑا آپ کہہ لیجئے کہ نمبر 1. اور وہ ٹرمپ کے وقت سے جب سے انہوں نے اپنی ساؤتھ ایشیا کے لیے اسٹریٹجی اناؤنس کی تھی، انہوں نے واضح کر دیا تھا کہ یہ یہاں پہ انڈیا ہی اب اس خطے میں ہوگا. اور اب انہوں نے یہ اس چیز کو دوبارہ بڑا واضح طریقے سے بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے بھی کہہ دیا ہے. اس کے لیے ہمیشہ بھارت کی طرف سے یہ پریشر رہے گا کہ پاکستان جو ہے یہ ایک نیوکلیر پاور جب تک موجود ہے، میں تو یہاں پہ وہ رول ادا نہیں کر سکتا جو آپ چائنا کے اگینسٹ سمجھتے ہیں. لہٰذا وہ تو یہ چاہیں گے کہ یہ یہاں پہ کول ڈاؤن ہو، یہ اس طرح کا معاملات ہو. لیکن اس میں بڑی ایک چیز جو واضح ہے وہ یہ ہے، ابھی آپ نے جو اسلام آباد ڈائلاگ ہوا اس میں بھی آپ نے سنا، کیمرن منٹر کی تقریر بھی آپ نے سنی، جس میں اس نے بڑا واضح کہا کہ پاکستان کی اب وہاں پہ اہمیت وہ نہیں ہے. وہ نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی جغرافک لوکیشن کی وجہ سے اہمیت نہیں ہے، اہمیت بہت ہے، لیکن اب امریکہ کے حساب میں نہیں ہے. ایسا جیسے کہ آپ ایک مخالف کیمپ میں جا چکے ہوئے، بالکل ٹھیک. آپ
बड़े वाज़े तौर पे आप सामने कहें, अभी आप चाइना को तो अबंडन नहीं कर सकते, ना चाइना आपको करेगा, और उसकी बड़ी वाज़े वजह यही है कि हमें ये पक्का पता है कि यहाँ पे खित्ते में अब अमेरिका के डिजाइन ये है कि स्ट्रेटेजिक बैलेंस टोटली वो इंडिया की फेवर में शिफ्ट करना चाहते हैं। इक्विपमेंट उनको देंगे, हथियार उनको देंगे, तो हमें क्या जबानी बातचीत में कहेंगे कि आप ठंडे हो जाएंगे? ये तो नहीं होगा। ठीक है। तो नेचुरली पाकिस्तान ने अपने मफादात की रोशनी में, आप अपनी फॉरेन पॉलिसी में तो हो सकता है कि बातचीत में ये बातें करें, लेकिन आपने देखा भी, आप इसको कनेक्ट करने रशियन फॉरेन मिनिस्टर के विजिट के साथ भी, आपकी अपनी अब एक आप कह लीजिए कि एक अलायंस मौजूद है नेचुरल किस्म की, जो रीजनल कंट्रीज हैं जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं कि अब अमेरिका यहां से छुट्टी करे और खित्ते में अमन आए। ठीक है। लेकिन अपना जनरल साहब, बात आपकी बिल्कुल सही है, रशिया के वजीर खारजा का दौरा, चीन से कुर्बत, लेकिन सवाल फिर ये जो कोर इशू कश्मीर है, जब तक ये हल नहीं होता तो हम कैसे तवक्को कर सकते हैं खित्ते में अमन की? देखें, ये तो फॉरेन पॉलिसी बड़े वाज़े तौर पे पाकिस्तान ने बिल्कुल वाज़े कह दिया कि जनाब जो 5 अगस्त 2019 को भारत कर चुका है, उसके करने के बाद ये ताल्लुकात नॉर्मल नहीं हो सकते। मैं भारतीय आर्मी चीफ का इंटरव्यू सुन रहा था, उससे बड़े चुपते हुए उसने पाकिस्तान पे सवाल किए, और वो जिम्मेदारी नहीं दे रहा था, वो यही सिर्फ कह रहा था कि देखें बात ये है ना कि हमने इतने 7-8 साल ये हम बड़ी उनके साथ ये फायरिंग भी करते रहे एलओसी पे, ये भी करते रहे, वो भी करते, वो स्ट्रेटजी ने क्या दिया। सो नेचुरली एक नाकाम स्ट्रेटजी है, उसको फॉलो नहीं करना चाहिए, हमें फिर स्ट्रेटजी में तब्दीली लानी चाहिए। पाकिस्तान की भी कंपल्शन है अंदरूनी, ये वो कहानियां हैं इस तरह की। अच्छा जी, एक एक्स रा चीफ हैं भारत के, जो रा के सरबराह हैं, ऐसे दलत साहब का कोई इंटरव्यू सामने आया है, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जी भारत की वजीर आजम कश्मीर जाके एक ऐलान कर सकते हैं कि नीम खुद मुख्तारी का 370 तो लग गया, इसमें तो वापस नहीं होना, नीम खुद मुख्तारी का ऐलान करके कश्मीरियों को साथ मिला सकते हैं, और जिसके बाद पाकिस्तान का भी एतराज जो है वो कम हो जाएगा, और उसके बाद इमरान खान साहब मुमकिन तौर पर अचानक नई दिल्ली का विजिट करके और सूरत हाल को बिल्कुल बदल सकते हैं और दोनों मुल्क करीब आ सकते हैं। इस बात का आपको किस तरह इम्कान नजर आ रहा है? देखें जी, ये मैं समझता हूँ कि ऑल प्रीमेच्योर कोई ऐसी बात नहीं है। आपने इतने दिनों में क्या क्या सुना है, मैं आपको गिनवाता जाता हूँ। आपने ये सुना पहले कि जनाब इंडियन आर्मी ऑफिसर्स यहाँ आ रहे हैं, यहाँ ट्रेनिंग में जॉइंट एक्सरसाइज हो रही है। ठीक। ये हवा में बात ही कभी हुई ऐसी कोई बात? मैंने बड़ी जिम्मेदारी से ये सारा चेक किया, कोई ना इस तरह की प्रपोजल थी, ना कोई इस तरह का किस्सा था। सही है। फिर इसी तरह इमरान खान साहब से जी मुलाकात होने वाली है, कभी दुबई वाला करवा रहा है, कभी ये सारा एक बड़ा इंटेंशनली एक फॉग क्रिएट की जा रही है। और मैं समझता हूं कि इंडियन डिसइंफॉर्मेशन जो है वो इस वक्त इट इज एट इट्स पीक। ठीक है। कि वो मुख्तलिफ सोर्सेज से ये करवा के वो अपने लिए एक ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं, जहां वो जो कूल डाउन वो अपनी तरफ से करना चाहते हैं, जो वो आप एक चीज ज़हन में रख लीजिए, और पाकिस्तान को किसी को ये इसमें शक नहीं होना चाहिए, 370 इंडिया वापस नहीं करने लगा, नहीं करेगा। सही है। लेकिन जनरल साहब वो तो अपने डिजाइन पर अमल कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए सिफारती महाज पे और इबलागी महाज पे? देखें, हमारा अपना जो मसला सबसे बड़ा है वो हमारा इंटरनल है। इस वक्त हमारा फोकस बहुत गलत जगह पे जा चुका हुआ है। मसलन ये कि अब अगर आप सिर्फ एक अंदर बैठ के दुश्मनी सुलझाएं, पीटीआई के लिए बड़ा जरूरी था कि वो अपनी पार्लियामेंट के साथ कुछ न कुछ वर्किंग रिलेशन डेवलप करती, ताकि वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो होने से आप कम से कम जो नेशनल इस तरह के इश्यूज थे उन पे आप मुत्तहिद नजर आते। मैसेजेस तो आपके पार्लियामेंट से जाने चाहिए ना। सही है। जिस तरह आप नहीं यमन में नहीं गए, ठीक, या आपने अमेरिका के खिलाफ एक फलाना इंसिडेंट के बाद आप खड़े हुए, आपने कहा जी कि हम अमेरिका से ये ताल्लुकात नहीं रखेंगे, ये करेंगे। ठीक, प्रॉब्लम अंदर है आपके। अच्छा जनरल साहब, जी जी बिल्कुल ठीक है, बहुत आपने बिल्कुल पते की बात की है। सियासी इस्तेकाम भी नहीं है, खान साहब की अपनी मिजाज भी इस किस्म का है कि वो नहीं चाहते, पता नहीं क्या उनको उनके साथ। ये तो हो गया ना सियासी सिर्फ एक इंटरनेशनल सिनेरियो के हिसाब से एक सवाल पूछना चाहूंगा। क्वाड आपका आपने जिक्र किया, क्वाड में इंडिया आ गया। क्वाड में जो 4 मुल्क हैं, एक उसमें अमेरिका है जिसके अपने अड्डे हैं, वो तो उसके समुद्र के अंदर मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया के भी 8-10 अड्डे हैं, वो भी दूर दराज की चीज है।
اور اس کے ساتھ جاپان جو ہے وہ پیسے ویسے دے گا اور کچھ نہیں کرے گا. فزیکلی چائنا کی کنٹینمنٹ میں لڑنا جو ہے وہ انڈیا نے ہے. انڈیا کی چائنا کے ساتھ دشمنی کی کوئی فضا جو ہے موجود نہیں، لیکن پاکستان کے ساتھ ایک فضا موجود ہے جس کو مودی جب چاہے گا ایکسپلائٹ کر لے گا، تاکہ اس طرح کی ایک پراکسی وار یہاں سے شروع کی جائے جس میں چائنا انوالو کیا جائے. یہ تب سے بڑے اہم ہو رہے ہیں کہ انڈیا بجائے اس کے چائنا سے لڑنے سے ہم سے لڑے گا ان علاقوں میں جہاں پر وہ یہ سی پیک کی روڈز ہیں، تاکہ چائنا اپنے مفاد کے لیے بیچ میں کود پڑے. یہ کوئی ایسی بات آپ سمجھتے ہیں کہ ہے؟ یہ صرف دکھاوا چل رہا ہے؟ دیکھیے میں بڑا واضح ہوں اس پہ، انڈیا کچھ بھی ہو جائے چائنا سے جنگ نہیں کرے گا. ہے یہ بات؟ ہاں ٹھیک. ان حالات میں بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ ہمیشہ ایک ہی بات کرتے ہیں، چائنا سے مذاکرات، جنگ حل نہیں ہے. آپ کی طرف جنگ کی بات کریں گے، ادھر کہیں کہ جنگ حل نہیں ہے مسئلے کا، ہم مذاکرات کریں گے، چائنا کو یہ کہیں گے. اور یہ ہوگا یہی. امریکہ غلط سمجھتا ہے کہ کبھی کوارڈ کے اوپر بیٹھ کے تو وہ ان سے لڑ لے گا جنگ. اس واحد ملک ہے جس کی سرحد ملتی ہے چائنا کا، وہ اپنا کیوں نقصان کرے؟ امریکہ کی جنگ لڑے، اپنی زمین گوائے، وہاں پہ قتل و غارت خون خرابہ اپنا کروائے. سارے فضا بھی نہیں، عوام میں فضا بھی نہیں ہے، عوام نہیں چاہے کہ فضا ہمارے خلاف ہے. اگر فضا بنے بھی وہاں پہ تو نہیں. چائنا نے صرف یہ ایکشن کیا ہے لداخ والا، اور لداخ ان کو نہیں ملے گا. وہ ٹریک کر کے اس نے دولت بیگ گولڈی کی سائڈ کے اوپر ان کو تھریٹ کر دی ہے، تاکہ جہاں سے یہ سی پیک کو تھریٹ ڈیولپ کر سکیں، چائنا ان کو وہاں پہ روک سکے. لہذا یہ ایک انہوں نے اپنے طور پہ ایک پریمپشن کر لی ہے. اس کے علاوہ چائنا بھی کچھ نہیں کرنے لگا وہاں پہ، کیونکہ چائنا کو پتا ہے کہ اگر انہوں نے کچھ کیا تو یہ سارے امریکہ اور آسٹریلیا وغیرہ، برطانیہ جیسا، اب آپ دیکھیں کہ کوارڈ ایکسپینڈ ہوگا، کوارڈ میں فرانس بھی شامل ہو جائے گا اور یہ برطانیہ بھی شامل ہو جائے گا. جی یہ آبزرور کے طور پہ آئیں یا کسی طرح بھی آئیں، یہ امریکہ سے علیحدہ رہ نہیں سکیں گے، یہ پہنچیں گے وہاں پہ. ٹھیک. 17 ملک تو ویسے بھی اس اسٹریٹجی میں ہیں جو 2019 میں ویسے بھی جی انڈو پیسفک میں ویسے 17-18 ملک تو ویسے بن جاتے ہیں پیریفرل کنٹریز میں، تو وہ تو ان کے ساتھ ہوں گے. لیکن چائنا کبھی بھی ان کو انٹیگنائز اس طرح اس حد تک نہیں کرے گا. انہوں نے صرف اپنی ایک انویسٹمنٹ کو بچانے کے لیے ایک پریمپشن کر دی ہے، اور وہ انڈیا کو تھریٹ رکھیں گے تاکہ وہ ادھر آگے نہ جائے. اس کے علاوہ ان کا انڈیا کا فوکس ہمیشہ پاکستان کی طرف رہے گا جو ان کا ہے. اور ان کی پبلک کی سائیکی اس قسم کی ہے کہ چائنا سے مار کھا کے اس کا رونا کبھی نہیں روتے، لیکن اگر پاکستان 1 انچ زمین لے کے آپ دیکھیں گے کیا فتح ہوگا. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ جنرل صاحب، بڑی تفصیل سے آپ بتا رہے ہیں.